مراقبہ انگلش میں کہتے ہیں میڈیٹیشن، یہ کتاب مارکس اوریلس نے لکھی تھی۔ یہ شہنشاہ تھا روم کا۔ اوریلس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ہر دن ہم کچھ خوفناک لوگوں سے ملیں گے، لیکن ہماری بھی غلطیاں ہیں، لہٰذا ہمیں ان سے ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ وہ لکھتے ہیں جہاں تک موت کی بات ہے اس سے ڈرنے کی کوئی بات نہیں، اس سے ہمیں تکلیف نہیں ہو سکتی، لیکن جو ہمارے بارے میں سب سے اہم ہے وہ ہے ہمارے دماغوں میں۔ ہمیں انہیں خود غرضانہ جذبات، تقدیر کا جھگڑا یا حال سے پریشان ہونے یا مستقبل سے خوفزدہ ہونے کے غلام نہیں رہنا چاہیے۔ ہمیں شہرت یا خوش قسمتی کی ضمانت نہیں، لیکن ہم اپنے ذہنوں کو پرسکون اور چوٹ سے پاک رکھ سکتے ہیں جو خوشی اور تکلیف سے بالاتر ہے۔ آزادی ہمارے ذہنوں کا کنٹرول ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ہمیں گپ شپ یا قیاس نہیں کرنا چاہیے کہ دوسرے کیا کہتے ہیں یا کیا کرتے ہیں۔ اگر ہمارے ذہن پرسکون ہیں تو ہمیں سکون اور خوشی ملے گی۔ وہ لکھتے ہیں موت کو یاد رکھیں اور اس بارے میں فکر کرنا چھوڑیں کہ لوگ کیا سوچتے ہیں۔ ماضی اور مستقبل کے بارے میں کم سوچیں کیونکہ آپ کی زندگی صرف حال میں پیش آتی ہے۔ وہ لکھتے ہیں زندگی بہت چھوٹی ہے، اسے شکایت کرنے میں ضائع نہ کریں۔ آپ کبھی نہیں جانتے کہ آپ کا کتنا عرصہ ہے، کوئی نہیں جانتا۔ آپ کل بس سے ٹکرا سکتے ہیں یا اگلے دن کبھی بھی بیدار نہیں ہو سکتے۔ زمین پر آپ کا وقت محدود ہے، ناقابل یقین حد تک محدود، تو اسے ضائع نہ کریں۔ وہ لکھتے ہیں کہ آپ اپنی تکلیف کے خود ذمہ دار ہیں۔ میں انگلش میں پڑھ دیتا ہوں۔ The only pain you suffer is the one you inflict upon yourself۔ وہ لکھتے ہیں کہ چیزوں کے ساتھ سمجھداری اور حقیقت پسندانہ طریقے سے اس طرح ڈیل کرنا جو نظریاتی غور و فکر کے بجائے عمل پر مبنی ہو۔ یہ کتاب بنیادی طور پہ مارکس کی ذاتی جریدہ ہے یا جرنل ہے۔ یہ خیالات کا ایک ریکارڈ ہے جو احتیاط سے مرتب کیا گیا ہے۔ مارکس اوریلس، آپ نے اسے فلم گلیڈیٹر کے بوڑھے آدمی کے طور پہ یاد رکھا ہوگا۔ وہ لکھتے ہیں کہ دوسروں کے ساتھ عزت کے ساتھ سلوک کریں، دوسروں سے بدتمیزی نہ کریں اور ان کے ساتھ احترام کے ساتھ پیش آئیں۔ یہ آپ کا فرض ہے کہ آپ اچھے انسان بنیں۔ وہ لکھتے ہیں اگر کوئی اور آپ پر ناراض ہے یا آپ سے نفرت کرتا ہے تو پریشان نہ ہوں۔ پرسکون اور ذہانت کے ساتھ رد عمل کا اظہار کریں۔ یہ آپ کا فرض ہے کہ آپ مشاہدہ کریں، پریشان ہوئے یا آپ سے ناراض لوگوں پر غصہ ظاہر کیے بغیر اپنے راستے پر چلیں اور جو کام آپ کے سامنے طے کیا ہے اسے ختم کریں۔ جب آپ رحم دل اور سچے ہیں تو یہاں تک کہ انتہائی سخت آدمی بھی آپ سے نرم ہو جائے گا۔ آپ کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے اسے قبول کریں۔ آپ کو شاید اس وقت بڑی تصویر نظر نہیں آ سکتی، لیکن کیا یہ ممکن ہے کہ یہ چیز جو آپ کو ناپسند ہے وہ آپ کی مدد کے لیے ہو؟ پچھلے واقعات پہ غور کریں جن کے بارے میں آپ کو برا لگتا تھا اور آپ دیکھ سکتے ہیں وہ کس طرح سے آپ کے لیے فائدہ مند ہیں۔ جب آپ مزاحمت کرتے ہیں تو آپ کا تناؤ دگنا ہو جاتا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ درد کو قبول کریں کیونکہ مزاحمت صرف درد کو مزید خراب کرتی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ اپنی تقدیر کو قبول کریں، اس سے لڑیں یا مزاحمت نہ کریں۔ یہ آپ کی زندگی زیادہ پرامن بنا دے گی۔ وہ لکھتے ہیں کہ پریکٹس نان اٹیچمنٹ، غیر منسلکہ کی مشق کریں۔ اس حقیقت کو قبول کریں کہ آپ اپنی زندگی میں چیزیں کھو سکتے ہیں، حالات مستقل طور پہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں، لہٰذا اسے قبول کریں۔ بغیر تکبر کے دولت یا خوشحالی حاصل کریں اور یہ دولت اور آپ کے پاس سے جا بھی سکتی ہے اور اس کے لیے تیار رہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ کائنات میں اپنے وجود اور مقام پر غور کرو، درد، خوشی، موت، اس کے بارے میں سوچو اور غور کرو کہ ہم کتنے چھوٹے ہیں اور کائنات کتنی وسیع ہے اور زمین پر ہمارا پاس جو وقت ہے وہ بہت تھوڑا ہے۔
موت اور زندگی یہ ایک فطری حصہ ہے اور اس سے ڈرنے کی کوئی بات نہیں۔ لاشیں غائب ہو جاتی ہیں اور کچھ ہو جاتی ہیں، یادیں ختم ہو جاتی ہیں، اور یہاں تک کہ وہ جو آپ کو یاد کرتے ہیں وہ بھی جلد آپ کو بھول جائیں گے۔ یہ فطرت ہے، لہٰذا اس کے خلاف مت جائیے، اس کا خیر مقدم کریں۔ گپ شپ سے پرہیز کریں، دوسروں کی خرابیوں کی فکر نہ کریں۔ زندگی آسان ہے جب آپ معمولی باتوں اور دوسرے لوگوں کے ڈراموں سے اپنی فکر نہیں کرتے۔ دوسرے لوگوں کے معاملات میں دخل اندازی نہ کریں اور غیبت سننے کو بھی تیار نہ ہوں۔ اپنے دوستوں کے مفادات کا خیال رکھیں اور جاہل افراد کو برداشت کرنے کی کوشش کیا کریں۔ وہ لکھتے ہیں کہ انسان کتنی تکلیف سے بچتا ہے اگر وہ اس پہ غور نہ کرے کہ پڑوسی کیا کر رہا ہے یا کیا سوچتا ہے، صرف اس پہ توجہ دیں کہ آپ خود کیا سوچ رہے ہیں۔ ہمیشہ سچ بولیں اور اپنے اقدار پہ قائم رہیں۔ زندگی بہت مختصر ہے، لہٰذا اس پر توجہ دیں کہ کیا اہم ہے، اسی کام پہ توجہ دیں جو کہ اہم ہے۔ واٹ از سکسیس فار یو؟ فیم اینڈ پریز؟ نو۔ کیا آپ کی زندگی کا مقصد شہرت اور تعریف ہے؟ نہیں، یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ جھوٹ نہ بولیں، جھوٹ بولنا صرف آپ کو تکلیف پہنچائے گا۔ کسی بھی شخص کو اپنے مقصد کے راستے پہ کھڑے نہ ہونے دیں، اور کبھی بھی ایسا کچھ نہ کریں جو آپ کے اقدار کے منافی ہو۔ وہ لکھتے ہیں کہ انسان کے اعمال الفاظ سے زیادہ زور سے بولتے ہیں۔ ایکشن اسپیک لاؤڈر دین ورڈ، سو انسٹیڈ آف ٹاکنگ اباؤٹ اٹ ڈو اٹ۔ تبدیلی کو خوش آمدید کہیں، کیونکہ فطرت کی فطرت ہی مسلسل بدلنا ہے۔ اٹ از نیچرز نیچر ٹو کانسٹنٹلی چینج، ویلکم چینج۔ اگر آپ ناکام ہو جاتے ہیں تو دوبارہ کوشش کریں، ناکام ہونے میں کوئی شرم کی بات نہیں۔ رکاوٹوں کو مواقع میں بدلیں، ٹرن آبسٹیکلز انٹو اپرچونٹیز۔ خیالات کے بارے میں وہ لکھتے ہیں، آپ کے عادت مندانہ خیالات آپ کی شکل اختیار کرتے ہیں۔ کیا آپ کے خیالات تعمیری ہیں یا تباہ کن؟ ہر حالت میں خوش رہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کی زندگی میں کیا ہو رہا ہے۔ کسی کی فطرت کے بارے میں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا کہ یہ اچھا ہے یا برا ہے، یہ صرف رائے ہے۔ وہ لکھتے ہیں، آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے اس کی تعریف کریں، یعنی اپریشیٹ واٹ یو ہیو۔ ہر دن بطور تحفہ بسر کریں اور زندگی میں اپنے حقیقی مقصد کے مطابق زندگی گزاریں۔ لیو ایوری ڈے ایز اے گفٹ اینڈ لیو بائی یور ٹرو پرپز ان لائف۔ مستقبل کے بارے میں فکر مت کرو، مستقبل سے خوفزدہ نہ ہوں اور ماضی پر پچھتاوا نہ کریں۔ اپنی ساری زندگی کے بارے میں سوچ کر خود کو پریشان نہ کریں۔ ان لوگوں کے بارے میں سوچو جو آپ سے پہلے آئے تھے، جنہوں نے چیزوں کے بارے میں شکایت کی تھی وہ چلے گئے، لہٰذا اپنی سانسوں کو بچائیں کیونکہ شکایت کرنے سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وہ لکھتے ہیں کہ اپنے جذبات پہ قابو پائیں، بی ان کنٹرول آف یور ایموشنز۔ اپنے غصے اور مایوسی کو آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ نرم مزاجی بہادری سے اپنے آپ پہ قابو پائیں۔ غصہ اور مایوسی کمزوری کی علامت ہے، یہ کسی ایسے شخص کی علامت ہے جو قابو سے باہر ہوتا ہے۔ اپنے آپ پر قابو پانے کی کوشش کریں۔ وہ لکھتے ہیں کہ دوسروں کی مدد کریں، جب یہ آپ کی زندگی کا مقصد ہوگا تو آپ سیدھے راستے پر ہوں گے۔